السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مورخہ 20 اپریل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ اردو نیوز بلیٹن دوربین۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم اور بڑی خبروں کے ساتھ۔ نریندر مودی سیاسی تشہیر کے لیے سرکاری نظام کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ممتا بنرجی کا سخت نکتہ چینی۔ ملکارجن کھڑگے کا مودی حکومت پر سخت حملہ، کہا تمل ناڈو نفرت کے خلاف دیوار بنے گا۔ خواتین ریزرویشن بل پر اکھلیش یادو کا سخت نکتہ چینی، بی جے پی پر تقسیم کی سیاست کا الزام۔ خواتین ریزرویشن کے معاملے میں ملک کو گمراہ کیا جا رہا ہے، سپریا شرینیت کا بیان۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات سے قبل ووٹر لسٹ میں تقریباً 7 لاکھ نئے ووٹرز شامل۔ مغربی بنگال میں ووٹنگ سے قبل ڈی سی پی کے رہائش گاہ پر ای ڈی کا چھاپا، سیاسی ہلچل تیز ہونے کا امکان۔ خواتین ریزرویشن بل فوری نافذ کرنے کا مطالبہ، اگکا لامبا کی قیادت میں بی جے پی دفتر کے باہر احتجاج۔ تمل ناڈو کی پٹاخہ فیکٹری میں ہولناک دھماکہ، 23 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی معاہدے پر واشنگٹن میں آج سے اہم بات چیت شروع۔ ایران کا اعلان، امریکہ ناکہ بندی ختم ہونے تک ابنائے ہرموز بند رہے گا، مذاکرات میں پیش رفت کا اعتراف۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر ٹی وی کا اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ وہ سیاسی فائدے کے لیے سرکاری نظام کا استعمال کر رہے ہیں۔ ہگلی ضلع کے ترکشور میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کا حالیہ خطاب دراصل انتخابی مہم کا حصہ تھا، جس سے سرکاری ذرائع کے ذریعے پیش کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ عمل جمہوری اصولوں کے منافی ہے اور انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کے زمرے میں آتا ہے۔ انہوں نے خواتین ریزرویشن کے موضوع کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس قانون پر عمل اب تک نہیں ہو سکا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر قانون منظور ہو چکا ہے تو اس کے نفاذ میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کی جماعت اس معاملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے اور اسے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگی۔ سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق ممتا بنرجی کا یہ بیان آنے والے انتخابات میں ایک اہم موضوع بن سکتا ہے، جس سے ریاست کی سیاست میں مزید شدت پیدا ہونے کا امکان ہے۔ کانگریس پارٹی کے صدر ملکارجن کھڑگے نے ایک بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو ہمیشہ سے سماجی انصاف، برابری اور ہم آہنگی کی علامت رہا ہے۔ انہوں نے ماضی کے عظیم رہنماؤں کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی نظریات آج بھی عوام کے دلوں میں زندہ ہے اور ان پر عمل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ تقسیم کی سیاست کو مسترد کرے، یعنی ختم کر دے اور اتحاد یکجہتی کو فروغ دے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر موجودہ حکومت عوام کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے ناکام بنانا وقت کی ضرورت ہے۔ کھڑگے نے حد بندی کے مسئلے پر بھی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اقدام کمزور طبقات کے مفاد کے لیے خلاف ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ خواتین ریزرویشن اور حد بندی کو ایک ساتھ جوڑنا دراصل سیاسی چال ہے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے خواتین ریزرویشن کے مسئلے پر حکمراں جماعت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی خواتین کے نام کو محض ایک سیاسی نعرہ بنانے کی کوشش
کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تاکہ جب حکومت ملک میں مردم شماری تک نہیں کروا پا رہی ہے تو خواتین کو ریزرویشن دینے کا وعدہ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے۔ اکھلیش یادو نے واضح کیا کہ مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے ذات پات کی حقیقی عدد و شمار سامنے نہیں آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نصف آبادی کو حق دینا ضروری ہے لیکن اس کے لیے شفاف طریقہ کار ہونا چاہیے۔ ان کے مطابق بی جے پی پہلے عوام کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کرتی ہے اور پھر انہیں خوف زدہ کرتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اقتدار کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بی جے پی کا خوف اور بحران پیدا کرنے کا طریقہ اب ناکام ہو چکا ہے۔ اکھلیش یادو کے مطابق عوام اب بیدار ہو چکی ہے اور حکومت کے طریقوں کو سمجھنے لگی ہے۔ انہوں نے خواتین کو تقسیم کرنے کی کوششیں بھی ناکام ہوں گی اور ان کا ماننا ہے کہ آنے والے وقت میں خواتین خود حکومت کے خلاف مضبوط آواز بنیں گی۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن اتحاد نے حکومت کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان سپریا شرینیت نے خواتین ریزرویشن کے معاملے پر وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس مسئلے پر ملک کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کے مطابق خواتین کے حقوق کے نام پر اصل مسائل سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اگر حکومت حد بندی کے عمل کو اس قانون کے ساتھ جوڑ کر اسے پیچیدہ بنا رہی ہے۔ سپریا شرینیت نے کہا کہ اگر نیت صاف ہو تو خواتین کو فوری طور پر نمائندگی دی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پارلیمان کی ایک تہائی نشستیں خواتین کے لیے مختص کی جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپوزیشن اس معاملے میں حکومت کا ساتھ دینے کے لیے مکمل تیار ہے۔ ان کے مطابق غیر ضروری شرائط لگا کر قانون کے نفاذ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کے بیانات پر بھی سوالات اٹھائے اور کہا کہ عملی اقدامات کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خواتین حالات کو سمجھ رہی ہے اور حقیقت سے واقف ہے۔ ان کے مطابق سیاسی بیانات اور زمینی حقیقت میں واضح فرق ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے مسائل کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ مغربی بنگال میں اسمبلی انتخابات سے قبل ووٹرز کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق تقریباً 7 لاکھ نئے ووٹرز کے نام فہرست میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس اضافے کے بعد ریاست میں ووٹرز کی مجموعی تعداد 6 کروڑ 82 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ یہ نئے ووٹرز 2 مرحلوں میں ہونے والی ووٹنگ میں حصہ لیں گے۔ پہلا مرحلہ 23 اپریل اور دوسرا مرحلہ 29 اپریل کو منعقد ہوگا۔ اعداد و شمار کے مطابق لاکھوں ووٹرز پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالیں گے جبکہ باقی ووٹرز دوسرے مرحلے میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ تاہم الیکشن کمیشن نے ابھی تک مکمل تفصیلات جاری نہیں کی ہے۔ یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ان میں خواتین اور مردوں کی تعداد کتنی ہے۔ اسی طرح پہلی بار ووٹ ڈالنے والے نوجوانوں کی تعداد بھی ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ نئے ووٹرز انتخابی نتائج پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ ریاست میں سیاسی سرگرمیاں اب اپڈیٹ کے بعد مزید تیز ہو گئی ہے۔ مغربی بنگال میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ایک اہم کارروائی انجام دی ہے۔ کولکاتہ پولیس کے نائب کمشنر شانتو سنہا بسواس کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا گیا ہے۔ یہ کارروائی مبینہ ایک معاملے سے جڑی ہوئی بتائی جا رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق تلاشی کے دوران مختلف دستاویزات کی جانچ کی گئی ہے۔ ای ڈی نے ایک ہی وقت میں کئی مقامات پر کارروائی کی۔ اس میں ایک کاروباری شخصیت کی رہائش گاہ بھی شامل ہے۔ حکام کے مطابق معاملہ غیر قانونی لین دین سے متعلق ہو سکتا ہے۔ تحقیقات کے دوران ڈیجیٹل ریکارڈ بھی قبضے میں لیا گیا ہے۔ یہ کارروائی ایسے وقت میں ہوئی جب ریاست میں انتخابات قریب ہے۔ سیاسی حلقوں میں اس پر مختلف رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان الزامات کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے کے دوران دور رس اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کانگریس پارٹی کی خاتون رہنما الکا لامبا کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرہ خواتین ریزرویشن کے فوری نفاذ کے مطالبے کے لیے تھا۔ مظاہرین نے بی جے پی دفتر کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی تاہم پولیس نے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی، انہیں روک دیا۔ احتجاج کے دوران کارکنان اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ الکا لامبا نے کہا کہ خواتین کو ان کا حق فوری طور پر دیا جائے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ ان کے مطابق حد بندی کے نام پر سیاست کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے مردم شماری ہونی چاہیے پھر حلقہ بندی کی جائے۔ کانگریس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمیشہ خواتین کے حقوق کے لیے کھڑی رہی ہے۔ مظاہرے میں بڑی تعداد میں خواتین کارکنان نے شرکت کی۔ احتجاج سیاسی سطح پر ایک اہم پیغام سمجھا جا رہا ہے۔
तमिलनाडु के जिला विद्रोह नगर में एक पटाखा फैक्ट्री में शदीद धमाका पेश आया। इस हादसे में कम से कम 23 अफराद हलाक हो गए जबकि कई जख्मी हैं। धमाका अचानक आग लगने की बाइस हुआ जो तेजी से फैल गई। फैक्ट्री में बड़ी मिकदार में आतिशगीर मवाद मौजूद था। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू टीमें कई घंटों तक इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ रही। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी ताज़ियत पेश की और वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने फौरी इमदाद की हिदायत दी। हुक्काम ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हिफाजती इंतज़ामात में कमी हो सकती है। हलाकतों में इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे पर बातचीत का नया दौर शुरू हो रहा है। ये मुज़ाकरात वाशिंगटन में मुनक़िद होंगे और कई दिन जारी रहेंगे। हिंदुस्तानी वफ़द की क़यादत दरपन चीन कर रहे हैं। इस वफ़द में मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी शामिल होंगे। ये बातचीत आलमी तिजारती सूरत हाल के तनाजुर में अहम समझी जा रही है। अमरीका की नई महसूलात पॉलिसी ने सूरत हाल को बदल दिया है। दोनों ममालिक अब मुआहदे की शर्त भी पर नजर षानी कर रहे हैं। इसमें और सनाती मसनूआत पर महसूलात का मामला शामिल है। हिंदुस्तान ने कुछ मसनूआत पर महसूलात कम करने की पेशकश की है। माहिर के मुताबिक मुज़ाकरात मुस्तक़बिल के ताल्लुकात के लिए अहम है। इसके अलावा दीगर तिजारती तनाज़ात पर भी गुफ्तगू मुतवक्किल है। तवक्को है कि बातचीत मुस्बत नताइज की तरफ ले जाएगी। ईरान ने ऐलान किया है कि अपना हुर्मुज़ बंद रखा जाएगा। यह फैसला उस वक्त तक बरकरार रहेगा जब तक अमरीका नाकाबंदी ख़त्म नहीं होती। ईरानी रहनुमा ने कहा है कि इसकी तस्दीक उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, ताहम कई अहम मसाइल अभी हल तलब हैं। ईरान ने खबरदार किया कि किसी भी जहाज़ की नकलो हरकत महदूद रहेगी। इस इक़दाम से आलमी तवानाई की फराहमी मुतासिर हो सकती है। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। अमेरिका ने भी ईरान को सख्त पैगाम दिया। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा रहा है। माहिर के मुताबिक ये सूरत हाल आलमी मईशत पर असरअंदाज हो सकती है। मुज़ाकरात अगले दौर से हालात में बेहतरी की उम्मीद की जा रही है। गुज़िश्ता पेशकश में कई हम साहिबान ने अपना कीमती असर करके हमारी हौसला अफजाई की है। अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुँचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगले बुलेटिन तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्रो नज़र TV। शुक्रिया।